السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ خلاصۃ القرآن کے حوالے سے 19ویں ویڈیو ہے۔ 19ویں ویڈیو میں پارہ نمبر 19 وقال الذی پر بات ہے۔ وقال الذین پارہ 19واں ہے۔ اس میں اللہ نے 3 صورتوں کو بیان فرمایا ہے ایک اعتبار سے۔ سورہ فرقان کا بقیہ حصہ اس میں ہے، اور اس کے بعد سورۃ الشعراء مکمل اللہ نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد سورہ نمل اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ فرقان کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں 4 باتیں ہیں: قیامت، توحید، رسالت اور عباد الرحمن کی صفت۔ قیامت آپ کو پتہ ہے، ہاں جی، اور توحید آپ کو علم ہے، اور رسالت کا بھی علم ہے۔ 3 چیزیں تو یہ بیان ہو گئی۔ قیامت یعنی اللہ ایک قیامت کو برپا کرے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ موت دے گا سب لوگوں کو، لوگ سارے مریں گے، اور مرنے کے بعد اللہ انہیں دوبارہ اٹھائے گا، میدان حشر میں ان کا حساب ہوگا۔ توحید، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، رات کو بنایا، دن کو بنایا، ہر چیز کے خالق اللہ ہیں، اور پورا کائنات کا نظام اللہ اپنی مرضی سے اکیلے تنہا چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں۔ نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، نہ اللہ کو بھوک لگتی ہے، نہ اللہ تعالی محتاج ہیں کسی چیز کے۔ ساری کائنات کو کھلا رہے ہیں، خود کھانے سے پاک، سب کو پلا رہے ہیں، خود پینے سے پاک، سب کو سلا رہے ہیں، خود سونے سے پاک، سب کو ضروریات اور حاجات ہیں، اللہ خود حاجات اور ضروریات سے پاک ہے۔ رسالت میں نبی کریم علیہ السلام کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا۔ آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں۔ لوگوں کے لیے آپ اہل ایمان کو جنت کی بشارتیں سناتے ہیں، اور کفر کو اور ان لوگوں کو جو گناہ گار ہیں انہیں اللہ جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول ڈراتے بھی ہیں۔ عباد الرحمن کی صفات ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ عباد الرحمن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، جو صفات ہیں ان میں ایک صفت عاجزی سے چلنا ہے۔ نمبر 2 وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اعراض عن الجاہلین ہے، جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، بے مقصد کی گفتگو، لچر گفتگو، ارے غیرے سے بات کرنا، بحث کرنا، یہ نہیں کرتے۔ نمبر 3 راتوں کو عبادت کرتے ہیں، جب رات ہو جاتی ہے تو وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ نمبر 5 خرچ کرنے میں اعتدال کرتے ہیں، بہت زیادہ مال کو خرچ نہیں کر دیتے۔ نمبر 6 فضول خرچی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، ضرورت کے مطابق، جہاں جتنی ضرورت ہے وہاں اتنا خرچ کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کھانا ہی چھوڑ دیا انہوں نے، ہاں جی، ہر بات میں کنجوسی کر رہے ہیں، نہیں، شرک سے اجتناب کرتے ہیں۔ ایک اور صفت کیا ہے کہ وہ مشرک نہیں ہیں، شرک سے بچتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ نمبر 8 ہے قتل ناحق سے بچتے ہیں، کسی انسان کا قتل نہیں کرتے، ناحق قتل سے بچتے ہیں۔ زنا اور بدکاری سے پرہیز کرتے ہیں، زنا سے بھی پرہیز، بدکاری سے یعنی وہ فحاش نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے۔ جھوٹی گواہی سے اعتراض، والذین لا یشہدون الزور، عدالتوں میں جیسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ مارکیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ جس گواہ کو پکڑیں لے جائیں، یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ بری مجالس سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ ایک اور صفت عباد الرحمن کی، بری مجلسوں میں، برے لوگوں میں، ان کی صحبتوں میں نہیں جاتے، ایمان والوں کی صحبت میں، نیک صالح لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے۔ کتاب اللہ سے متاثر ہوتے ہیں، دنیا کی کتابوں سے، دنیا کے لوگوں سے، سائنسدانوں سے، انجینئروں سے متاثر نہیں، کتاب اللہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ نیک بیوی اور بچوں کی دعا مانگتے ہیں، یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یعنی نیک بیوی بچے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح یوں بھی کہتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں امام بنانا، امام ہادی بنانا، ہمیں مقتدا اور رہبر بنا۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے۔ سورۃ الشعراء میں 3 باتیں بیان کی۔ نمبر 1 7 انبیاء کے قصے بیان کیے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، اور ہود علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام کا واقعہ، اور شعیب علیہ السلام۔ 7 انبیاء کے واقعے کو اللہ نے اس میں بیان فرمایا۔ دوسری چیز قرآن کریم کی حقانیت ہے کہ اسے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین نے اسے نازل کیا، نازل بھی الروح الامین، اور روح الامین لے کر آئے، ہاں جی، کس پر؟ اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر، ہاں جی، کہ اللہ نے نازل کیا، جبریل لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر۔
کس لیے؟ لتکون من المنذرین، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے۔ اور یہ کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین، فصیح عربی زبان میں، واضح عربی زبان کے اندر۔ اور اس کے بعد شعراء کی مذمت کی ہے کہ شعراء جو شاعر ہوتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، یہ اب یہ کلی حکم نہیں ہے کہ ہر شاعر ایسا ہے۔ ایک بڑا طبقہ شعراء کا خود بھی گمراہ ہے اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں، یہ اس وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں جی، اور ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ میں آسمان تک پہنچوں گا، میں زمین کو یہ کر دوں گا، میں شرق و غرب تک ہلا دوں گا۔ تو یہ بے سر و پا باتیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ البتہ ان میں کچھ لوگ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ، نیک عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو یہ لوگ مستثنیٰ ہیں ان شعراء کی فہرست میں سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کو بیان فرمایا۔ سورہ نمل کے اندر دو باتیں اہم ہیں، نمبر ایک قرآن کریم کی عظمت، اور نمبر دو 5 انبیاء کرام کا ذکر۔ 5 انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا ذکر، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ بالخصوص نمل کے اندر بیان کیا۔ اسی طرح نمل میں ہدہد کا واقعہ جو سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھا، اس کا واقعہ، اور ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کا واقعہ، اور اس کی اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ گفتگو، اور پھر درباریوں سے مشورہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مکمل بہترین پراپر انداز میں بیان کیا۔ نمل نام چیونٹی کے نام سے رکھا کیونکہ اس میں چیونٹی کا بھی تذکرہ ہے، حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، کہ جب سلیمان کا لشکر وادی نمل میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النمل بیان فرمایا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔